السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب کا نام ہے لا تکن ثرثارا، اردو میں ترجمہ کریں گے باتونی نہ بن، سرسار نہ بن۔ سرسار وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرے، اور نہ صرف یہ کہ زیادہ باتیں کرے بلکہ ہر طرح کے حدود و قیود سے باہر نکل جائے، اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی اس بات سے دوسروں پر کیا اثرات پڑیں گے، یعنی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بس بولنا ہے جو اس کے دل میں آئے، کیونکہ اسے بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو زبان کے درست استعمال کے لیے ہمارے دین نے ہمیں بہت سی بہترین تعلیمات دی ہیں، اور زبان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بہت سی تنبیہات بھی کی ہیں، وارننگز دی ہیں، تو ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کتاب عربی میں اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ اس 2 روزہ پروگرام کے آخر میں آپ کی عربی ریڈنگ میں کچھ نہ کچھ مزید بہتری آ چکی ہو، مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سی باتیں آپ کو اس میں سے پہلے سے معلوم بھی ہوں گی، آپ سوچتے بھی ہوں گے، اور کچھ چیزیں نئی بھی ہوں گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی علم کا حصول ایک بابرکت چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، لیکن اسی وقت جب ہم اس پر عمل کریں تو اپنے آنے کی، بیٹھنے کی، سیکھنے کی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ اس سے مجھے صرف اللہ تعالی کی رضا طلب کرنی، کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میرا ہر قدم اس کی رضا میں ہو۔ دوسری چیز یہ کہ عمل کی نیت لے کر بیٹھنا ہے کہ میں جو کچھ سیکھوں گی اس پر عمل بھی کروں گی۔ محض اس بات کا اضافہ کافی نہیں کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھ لی اور اس میں یہ کتاب بھی پڑھ لی، صرف ٹک مارک کرنے کے لیے نہیں، یہ کتابوں کی لسٹ بتانے کے لیے نہیں دوسروں کو کہ میں نے کیا کچھ پڑھ رکھا ہے یا سیکھ رکھا ہے۔ اور تیسری چیز، جب انسان کے پاس کوئی ٹریجر آتا ہے، کوئی خزانہ آتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوسروں میں بھی بانٹنا چاہیے، اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے، اور اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا دوسروں میں تقسیم کرنا۔ تو انشاءاللہ جو باتیں آپ پڑھیں گے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اگر کم گو ہو گئے اللہ کے فضل سے، یا آپ نے اپنے گفتگو کے انداز میں کچھ درستگی کر لی، تو دوسروں کے لیے یہ بہت حیران کن بات ہوگی۔ وہ کہیں گے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ تو پہلے کی طرح ہنسانے والی باتیں نہیں کرتے جھوٹ موٹ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو پتا ہو کہ آپ میں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو چلیے کتاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 2 دن میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو پورا کر لیں۔ پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گی 1 پیج کی، اور آپ اس کو غور سے سنیں گے، اپنے اعراب درست کریں گے، اس کے بعد میں ترجمہ اور کچھ مختصر وضاحت کروں گی، ٹھیک ہے؟ لا تکن سرسارا، الحمد للہ حق حمدہ، والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی اتباعہ وحزبہ الی یوم الدین، اما بعد، فإن الثرثرة داء وبیل ومرض خطیر قد اصاب كثيرا من الناس فأخرجهم عن سواء السبيل وأوردهم موارد التيه والغفلة والخطأ في الرؤى والخطل في التصورات، والثرثرة هي كثرة الكلام مع التخليط فيه وخروجه عن الحد دون ضابط أو قيد، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم ذلك لما فيه من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع۔ کچھ سمجھ آ گئے الفاظ؟
ایک دو کے سوا سارے الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں، لیکن کمی کس بات کی ہے، مشکل کیا ہے کہ آپ کو جوڑ کے معنی نکالنا نہیں آتا، تو ہم اس کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ حق حمدہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جیسے حق ہے اس کی تعریف کا۔ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اور صلاۃ و سلام اس کے نبی پر، وعبدہ اور اس کے بندے پر، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی اتباعہ، اور آپ کے پیروکاروں پر، وحزبہ اور اس کے گروہ پر، یعنی آپ کے گروہ پر، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک جو لوگ بھی آپ کی پیروی کریں اور آپ کی پارٹی میں شامل ہوں، آپ کے گروہ میں شامل ہوں، آپ کے فالوورز ہوں، ان سب پر اللہ کی رحمت، درود و سلام ہو۔ اما بعد، اس کے بعد، اس سے پہلے بھی آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں بھی شروع میں حمد و ثنا آتی ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہاں خاص نئی بات کون سی ہے جو آپ نے پہلی بار پڑھی؟ وَحِزْبِهِ، ہر انسان کسی نہ کسی گروہ یا کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہوتی کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے، اکیلا انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو عموماً وہ کس کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، کس کے گروہ میں شامل ہوتا ہے؟ لائک مائنڈیڈ پیپل، اپنے جیسے خیالات کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ شابش، ان کے طریقے پر ہونا، ان کو فالو کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اس لیے جب لوگ آپ کو فرقہ واریت کی طرف بلائیں، گروہ بندیوں کی طرف بلائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ قیامت کے دن آپ کی امت میں سے اٹھایا جانا ہے، آپ کے پیروکاروں میں سے اٹھایا جانا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، جب کہ ہم ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، جب ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، اس وقت ہمارے لیے دعائیں کی اور ہماری بخشش کے لیے پریشان ہوئے۔ تو آج ہم جب آپ کی امت میں بائی چانس اس لیے کہتی ہوں کہ ہم نے تو کوئی پلان نہیں کیا تھا، یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم اس گروہ میں پیدا ہو گئے۔ اگر ہم امت میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے، کہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیدا کیا، اور اس کی اب کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شعوری ایمان لائیں آپ پر، آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، اور آپ پر درود بھیجیں اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اصل موضوع پر آتے ہیں، اور وہ ہے سرسرا۔ سرسار جو ہے یہ فاعل ہے، باتیں کرنے والا، اور سرسرا بیماری کا نام ہے، باتونی پن۔ فَإِنَّ الثَّرْثَرَةَ دَاءٌ وَبِيلٌ، پس بے شک سرسرا یعنی زیادہ بولنا، باتونی پن، داءٌ مرض ہے، بیماری ہے، وبیل کہتے ہیں مضر کو، بہت مضر بیماری ہے، وَمَرَضٌ خَطِيرٌ اور مرض ہے خطرناک، قد اصاب کثیر من الناس جو بہت سے لوگوں کو لگ چکی ہے۔ باتونی پن کی بیماری جو بہت ہی خطرناک اور مضر ہے، بہت سے لوگوں کو لگ چکی ہے۔ فَأَخْرَجَهُمْ، تو اس بیماری نے ان کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ نکالا ہے ان کو عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وَأَوْرَدَهُمْ اور وارد کیا ہے ان کو، ڈال دیا ہے ان کو، موارد التیہ، موارد کہتے ہیں جگہوں کو،
تیہ کہتے ہیں چٹیل میدان جس میں انسان بھٹک جائے. بھٹکنے کی جگہوں پر لا چھوڑا ہے، یعنی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، یہ مراد ہے. والغفلت، اور غفلت میں. والخطائی، اور خطا. فی الرؤى، خیالات میں، یعنی خیالات اور خواب جو ہیں ان میں بھی خطا ہے، ان میں بھی غلطی ہے. جب انسان بولتا زیادہ ہے تو سوچنے کا موقع کم ہوتا ہے، اور جب سوچتا کم ہے تو پھر غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے. والخطل، خطل کہتے ہیں غلطی کو. پھر تصورات، تصورات کی. پس یقیناً بہت زیادہ بیکار گفتگو، لغو اور فضول باتیں کرنا ایک ایسی مضر صحت بیماری اور خطرناک مرض ہے جو لوگوں میں سے اکثریت کو لاحق ہے. پس یہ لوگوں کو سیدھے رستے سے نکال کر گمراہی، غفلت، غلط بیانی اور پراگندہ خیالات تک پہنچا دیتی ہے. تو زیادہ بولنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک دو بتا دیجئے. سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی. نمبر 2، غفلت میں ڈال دیتی ہے. شابش. انسان کثرت کلام کی وجہ سے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. مثلاً آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے ٹیبل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں آپ کو کچھ یاد آتا ہے کرنے کا کہ میں ذرا جا کر دیکھوں کہ ہنڈیا تو ٹھیک پک رہی ہے یا نہیں، پانی تو نہیں خشک ہو گیا. اچھا، راستے میں کوئی آپ کو مل جاتا ہے اور آپ اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہنڈیا جل جاتی. واقعی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہنڈیا کو بھول گئے. تو جب انسان بہت باتیں کرتا ہے تو اکثر اوقات اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا جو گھر کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کے بڑے بڑے مقاصد، ان سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے. یعنی کرنے کے کام کے لیے انسان کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے، غور و فکر چاہیے ہوتا ہے. چاہے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، مثلاً ایک لیسن ڈیلیور کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پڑھنا پڑتا ہے. یا آپ کو اپنا لیسن سنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یاد کرنا ہوگا. ان سارے کاموں کے لیے کیا درکار ہے؟ خاموشی درکار ہے، مختصر کلام درکار ہے، تاکہ زیادہ وقت مفید کام کے لیے بچ سکے. لیکن جب ہم لایانی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر اصل کام تو بھول ہی جاتا ہے، یا وہ کوالٹی کا نہیں رہتا. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. اس کام میں کوالٹی نہیں رہتی اور انسان کچھ سے کچھ کرنے لگتا ہے. اور کوئی نقصان بتائیے. ہاں، دل مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ باتونی پن کے نقصانات کیا کیا ہیں. جو باتیں یہ سب بتا رہے ہیں نا، اس کی ایک لسٹ بنا لیں. ہاں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے. یہ شابش. خیالات منتشر ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے خیالات کے اندر کوئی یکسوئی نہیں رہتی، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. سیکھتا کم ہے. جب بولتا زیادہ ہے تو انسان دوسروں کی کم سنتا ہے. جب کم سنتا ہے تو سیکھتا کم ہے. غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. جی، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں فوکسڈ ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں جو بہت باتونی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو آپ اچھے دوستوں کی کمپنی سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھے سمجھدار لوگوں کی کمپنی سے دور ہو جاتے ہیں. جب بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے پاس اچھی باتیں کم ہو جاتی ہیں، تو وہ غلط سلط باتیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں، بیکار ردی قسم کی باتیں، بحث مباحثے، ان میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو ایسا انسان جو ہے وہ نہ کسی سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کو صحیح فائدہ پہنچا سکتا ہے. زندگی میں اس کے مقاصد نہیں ہوتے، منتشر سوچیں ہوتی ہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ صرف باتیں کرتا ہے شیخ چلی کی طرح، اپنے مقصد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا.
وَالسَّرْسَرَةُ، تو اب اس کو انسرکل کر لیجئے، سرسرا لفظ کو گول دائرے میں لے آئیے، کیونکہ یہ ہے اصل بات کہ ہے کیا سرسرا جس سے روکا جا رہا ہے۔ وَالسَّرْسَرَةُ هِيَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ، سرسرا کثرت کلام کو کہتے ہیں، بہت بولنے کو کہتے ہیں۔ لیکن کیسا بولنا؟ اب بولنے میں تو ایک لیکچر دینے والا بھی 4 گھنٹے بول سکتا ہے، تو کیا اس کا بولنا سرسرا ہوگا؟ نہیں۔ کس قسم کا کلام؟ مع التخلیط فیہ، تخلیط کہتے ہیں جس میں خلط ملط ہو، ملی جلی چیزیں ہوں، جس میں باتیں ملی جلی ہوں، وخروج ہی، اور اس کا نکلنا، عن الحد، حد سے، دون ضابط، کسی ضابطے کے بغیر، او قید، اور قید کے بغیر، کسی ضابطے اور قید کے حد سے نکل جانا۔ وقد جاءت الشریعۃ الاسلامیۃ بتحریم ذلک، اور اسلامی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جاءت بھی لائی ہے اس کو، یعنی قرار دیا ہے اس کو حرام، ذالک اس کو، لما کیوں، اس وجہ سے کہ فیہ اس میں، من الآثار السیئۃ اثرات ہیں برے، علی الفرد والمجتمع، فرد اور معاشرے پر۔ سرسرا دراصل بہت زیادہ باتیں کرنا ہے، یعنی فضول باتیں جو انسان کو کسی قید و ضابطے کی حد سے باہر نکال دے، حالانکہ اسلامی شریعت میں اس کی حرمت آئی ہے، کیونکہ فرد اور قوم پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سرسرا کیا ہے؟ نمبر 1، کثرت کلام جس میں ہر قسم کی باتیں ملی جلی ہوں، جائز ناجائز، اچھی بری، حلال حرام، کڑوی کسیلی میٹھی، یہ چوچو کا مربع، یعنی کوئی فوکسڈ بات نہ ہو، فائدہ مند بات نہ ہو، کسی ٹاپک کے اوپر سنجیدہ بات نہ ہو، بلکہ کیا ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، خلط ملط۔ خلط ملط کیا ہے؟ ملی جلی۔ نمبر 2، کیسی باتیں؟ فضول باتیں جو شریعت کی حدود سے باہر نکلی ہوئی ہو۔ شریعت نے زبان پر کچھ روک لگائی ہے، کچھ اس کے لیے باؤنڈری لائن ہے کہ اس سے باہر کی بات نہیں کر سکتے۔ مثلا آگے آپ پڑھیں گے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی تم جانتے ہی نہیں کسی شخص کو اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس کی دشمنی مول لے لی، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، اس کی طرف سے تم بول رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ ضابطے کو توڑنا۔ تو سرسرا کہتے ہیں گفتگو کے حدود اور ضابطوں کو توڑنا۔ اور کیا ہے سرسرا؟ یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس چیز کو حلال کر لینا۔ اور سرسرا منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے معاشرے اور افراد پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ غلط قسم کی گفتگو سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غلط گفتگو کرتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ مس لیڈ ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتے جاؤ فلاں جگہ پر، وہاں تمہیں مفت میں اتنی چیزیں مل جائیں گی، تو جو انسان بے وقوف بن جاتا ہے وہ اس کے کہنے پہ چلا جاتا ہے، خواری کرتا اور وہاں جا کے دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو غلط باتیں کیا ہیں؟ دوسروں کو بے وقوف بناتی ہیں، ان کو مس لیڈ کرتی ہیں، ان کو نقصان دیتی ہیں، ان کی عزت و قدر میں کمی کرتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی کو ہرٹ کرنے والی بات کرتا ہے، یہ تو کر کے چلا جاتا مذاق اڑا کے، اور دوسرا شخص ساری زندگی کے لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر غیر مرئی قسم کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے لوگ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس سوال کا واحد جواب کیا ہے؟ ہر کام میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً آپ جب کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں کوئی خاص قسم کے کسی شادی پہ جانے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں بار بار کون آ رہا ہوتا ہے؟ لوگ۔
آپ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو دیکھتے کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا پسند ہے؟ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور کس کا فکر لگ جاتا ہے؟ لوگوں کا. کسی شادی پہ جانا ہو، کسی غمی پہ جانا ہو، بازار جانا ہو، اسکول جانا ہو، مدرسہ جانا ہو، کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو، سب سے زیادہ کیا چیز ذہن پہ چھائی رہتی ہے؟ لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر. یعنی لوگ کیا کہیں گے، کہیں گے کو انڈر لائن کیجئے، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی باتیں ہم پر اثر انداز ہوتی. اسی لیے سرسرا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی حرام کر دیتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے. قال تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن عباس اي لا تقل. وقال العوفي لا ترمي احدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال. تفسیر ابن کثیر. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ولا تقف، اور نہ تم پیچھے پڑو، ما لیس لک بہ علم، جو نہیں تیرے پاس اس کا کوئی علم، یعنی جس چیز کو تم جانتے نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، سب کے سب، کانا ہے، انہو، اس سے، مسئولہ، سوال کیا جانے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس کس سے سوال کیا جائے گا؟ کان سے. کیا سوال ہوگا؟ کیا سنتے تھے؟ آنکھ، کیا دیکھتے تھے، حلال یا حرام؟ اور دل، کیا سوچتے تھے؟ انسان سوچتا کیا ہے؟ وہ جو دیکھتا ہے اور وہ جو سنتا ہے. یہ دو کھڑکیاں ہیں دل کی، دو دروازے ہیں. ان دو کے راستے جو کچھ اندر جاتا ہے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اس لیے کچھ بھی پڑھنے سے پہلے، کچھ بھی تصویریں دیکھنے سے پہلے، کوئی بھی منظر، کوئی بھی سین دیکھنے سے پہلے سوچیں کہ کیا اس کا دیکھنا میرے لیے حلال ہے. اسی طرح سننے سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کس چیز کو کلک کر رہے ہیں. میوزک ہے، گانا ہے، فضول باتیں ہیں، فضول ٹاک شوز ہیں جس کے اندر دیا جانے والا علم بالکل ریلائبل نہیں، صرف لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہیں. تو یہ سب اکٹھے ہو کر، یہ آنکھوں دیکھی، یہ کانوں سنی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ اکٹھے ہو کر مجھ پر کیا اثر ڈالیں گے؟ میری سوچ کیسے بنے گی؟ میرا دل کیا سوچے گا؟ اور پھر دل کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ دل کے اثرات کس چیز پر پڑتے ہیں؟ ہمارے سارے جسم پر. دل تمام اعضاء کا رئیس ہے. جو دل میں ہوگا وہی پھر انسان کے ہاتھ بھی ویسے ہی حرکت کریں گے، انسان کے پاؤں بھی اسی طرف کو چلیں گے. انسان اپنی زندگی میں وہی چیزیں اختیار کرے گا. آپ اپنی اسٹڈیز کے لیے کوئی سبجیکٹ چوز کریں گے تو وہی کریں گے جو آپ کے دل میں ہوگا. آپ لباس بنائیں گے تو ویسا ہی بنائیں گے جیسے لوگ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ پہنیں. آپ شادی بیاہ وہاں کریں گے جہاں آپ کا دل چاہے گا. تو اس لیے دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ دل تک وہ چیزیں نہ پہنچیں جو آپ کو نقصان دینے والی، جو آپ کی ساری زندگی کا نقشہ بدل دینے والی. آپ یہاں پر کیوں آ کر بیٹھے؟
آپ کا دل کیا تو آپ آئے نا، کہ زبردستی تو نہیں کوئی بیڑیوں میں جکڑ کر یہاں لایا گیا، کیونکہ دل میں آپ کے تھا کہ آپ کچھ سیکھیں. وہ کیوں آیا کہ آپ کچھ سیکھیں؟ کہیں سے سنا تھا، کسی نے بتایا تھا. اگر آپ کے کان کے ذریعے یہ بات دل تک نہ جاتی تو آپ شاید یہاں نہ ہوتے. اگر آپ کی آنکھیں نہ پڑتی کہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے تو آپ یہاں نہ پہنچتے. تو آپ کا یہ ایکشن بھی جو نیئرسٹ ہے، جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، یہ بھی کسی آنکھ کان کے ایکشن کے نتیجے میں ہے. پھر آپ کو بتایا جائے گا کلاس کا وقت ختم ہو گیا، آپ کے کان سنیں گے، آپ کے دل کہیں گے ہاں آپ جانے کا ٹائم ہے، اور آپ اٹھ کے چل دیں گے. تو ہم جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، اس کے ہمارے دل پر اثرات ہوتے ہیں. جو کچھ ہمارا دل اثر لیتا ہے، ہمارے ایکشن اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. اس لیے جب انسان فضول لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، فضول باتیں زیادہ سنتا ہے، لغو باتیں زیادہ سنتا ہے، یہ صرف دنیا ہی دنیا کی باتیں زیادہ سنتا ہے، دنیا ہی دنیا زیادہ دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ پیدا ہو جاتی. پھر اس کے سارے اعمال دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. بالکل بالکل یہی بات ہے. جو چیزیں دیکھتے رہیں گے وہی ہمارے دلوں میں بیٹھتی رہیں گی، اور وہی پھر ہم تمنا کریں گے، اور انہی کی حصول کے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے. تمدن کا مطلب نگاہیں لمبی کرنا، یعنی دنیا کو دیکھتے ہی چلے جانا. یہ نہیں کہا کہ دیکھنا ہی منع. اگر دیکھنا منع تو اندھوں کی طرح تو یہاں نہیں رہ سکتے. نظر تو آئے گی، لیکن اس چیز سے آنکھ بند کر لینا کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ. کسی بھی چیز کی طرف اگر انسان دیکھے اور اس کی محبت دل میں ایسے آنے لگے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹنے لگے، آخرت کی یاد بھولنے لگے، یا آخرت سے وہ چیز غافل کرنے لگے، تو نگاہیں بند کر لو، نگاہیں پھیر لو. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس وغیرہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں. قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ای لا تقل، یعنی نہ تم کہو. لا تقفو کا کیا معنی بتایا؟ لا تقل. وقال الاوفی، اور اوفی نے کہا، لا ترمی احدا، کسی پہ الزام مت لگاؤ، بما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں. یعنی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ، بغیر تحقیق کیے کسی کے خلاف بات مت کرو. وقال محمد بن الحنفیہ، اور محمد بن حنفیہ نے کہا، یعنی شہادت الزور، جھوٹی گواہی نہ دو. تو سرسرا میں کیا آ جاتا ہے؟ بغیر تحقیق باتیں کرنا. یہ جو سامنے کا پیج خالی ہے نا، اس پہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ سرسرا میں کیا کیا شامل ہے. سب سے پہلے یہ آیت دلیل کے طور پر لائے ہیں قرآن مجید کی، جس میں سرسرا کے بارے میں منع کیا گیا ہے. اور اس آیت کا مطلب ابن عباس نے جو کیا ہے وہ یہ ہے. وقال قتادہ، اب قتادہ نے کیا کہا؟ لا تقل رأیت، نہ تم کہو میں نے دیکھا، ولم ترى، حالانکہ تم نے دیکھا نہیں، وسمعت، اور میں نے سنا، ولم تسمع، اور نہیں تم نے سنا، وعلمت، اور میں نے جانا، ولم تعلم، حالانکہ نہیں تم نے جانا. فإن اللہ سائلک، پس بے شک اللہ تعالی سوال کرنے والا ہے تجھ سے، عن ذلک کلہ، اس سب کے بارے میں. قتادہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ میں نے فلاں چیز دیکھی تھی حالانکہ تم نے دیکھی نہ ہو. یہ مت کہو میں نے سنا تھا حالانکہ کسی نے تمہیں سنایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، تم نے سنا ہی نہیں. یہ مت کہو کہ آئی نو مجھے معلوم ہے حالانکہ تمہیں نہیں معلوم. فإن اللہ سائلک عن ذلک کلہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ان سب کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. کیونکہ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا. واقعی یقین ہے؟ کب سوال ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ڈائریکٹ ان سے پوچھا جائے گا. کیونکہ کان کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ شابش، زبان. کان کی نمائندگی یعنی میں نے سنا،
یہ کون بول رہا ہے؟ کان کو بھی غلط انوالو کر لیا، کس نے کیا؟ زبان نے. میں نے دیکھا تھا، حالانکہ دیکھا کوئی نہیں. تو آنکھ پر جھوٹ کس نے بولا؟ زبان نے. مجھے معلوم ہے، دل پہ جھوٹ کس نے بولا؟ زبان نے. کس قدر خطرناک چیز ہے کہ سارے اعضاء جو ہیں ان سب کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. تو سرسرا کہتے ہیں کثرت کلام کو جس میں باطل چیزیں بھی شامل ہوں، غلط بیانی بھی شامل ہو. اچھا ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا تھا، مجھے معلوم ہے. جی، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی برتری جتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، علم کا روب جھاڑنے کے لیے یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. جی، احساس کمتری کا ازالے کے طور پر. وقال ابن کثیر، اور ابن کثیر نے کہا وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ الْقَوْلِ بِلَا عِلْمٍ بَلْ بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ التَّوَهُّمُ وَالْخِيَالُ. وَمَضْمُونُ، اور مضمون، ما ذَكَرُوهُ، جو انہوں نے ذکر کیا اس کو. کس کا مضمون؟ یعنی قتادہ اور ابن عباس نے. ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی نے نہا عن القول بلا علم، روکا ہے بات کرنے سے بغیر علم کے. بل بالظن، بلکہ ظن کے ساتھ بات کرنے سے روکا ہے. ظن کیا ہوتا ہے؟ الذی، وہ جو، هو التوہم والخیال، وہم اور خیال ہوتا ہے. ہمارے جو خیالات ہیں پراگندہ اور توہمات ہیں، ان کی بنیاد پر باتیں کرنا اور باتوں کو مکس اپ کر دینا، یہ درست نہیں، یہ سرسرا میں شامل ہے. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے روکا ہے، بلکہ ایسی بات کرنے سے بھی روکا ہے جو وہم و گمان پر مبنی ہو. کتنی خطرناک بات ہے. یعنی ہمیں صرف وہ بات کرنے کی اجازت ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ درست ہے. لوگوں کے بارے میں ہم کتنے مزے سے بیٹھ کے رائے دے دیتے ہیں، ان کے نام رکھ دیتے ہیں، ان پہ الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی، صرف سنی سنائی. ایک نے بدگمانی کی اور اس نے جب بول دیا دوسرے کے سامنے کسی کے بارے میں، تو اس نے کیا کیا؟ اس کی بات کو ریفرنس بنا لیا اور اس بے بنیاد بات کو آگے پہنچا دیا. یہ جو لوگوں کے بارے میں سکینڈلز مشہور ہوتے ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی، بغیر سوچے سمجھے باتیں آگے پہنچاتے جانا. کم گفتگو ایمان کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں. حیا اور عجز، عجز کا مطلب عاجزی کا اظہار کرنا، اور عجز کے لیے لفظ ای استعمال ہوا، ای، عین یا اور یا کے اوپر شد. اور ای کہتے ہیں قلت الکلام کو. تو عجز سے مراد صرف دل کا عجز نہیں بلکہ قلیل گفتگو بھی. دیکھیے جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا بوجھ دوسرے پر پڑتا ہے؟ اچھا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے. ہر کوئی اپنے دائیں جانب سوائے لاسٹ پرسن کے، ہر کوئی اپنی دائیں جانب کے بندے کو جو دل میں ہے سنائے. چلیے بس. بوجھ پڑتا ہے خصوصاً بے مقصد بات کریں. بے مقصد میں نے اس لیے کہا جو دل میں ہے سنائے، کیونکہ ابھی کوئی مقصد ہی نہیں ذہن میں، کیا سنائے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بہت بولنے والے اور اپنی بات منوانے والے، اور دوسرے ہوتے ہیں جو سننے والے اور سن کر بات سمجھ کر ضرورت کی بولنے والے. ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ کہتی بہت فرق ہے، لگتا ہے بہت کڑا تجربہ ہے کوئی. تو جو شخص سنتا زیادہ ہے اور صرف ضرورت کی بولتا ہے، اس کا بولنا ہمارے لیے دل کو خوشگوار گزرتا ہے. اور جو سنتا کم ہے اور صرف سناتا ہے اور اپنی ہی سناتا ہے اور غلط سلط سناتا ہے، بغیر علم کے بولتا ہے، اس کا بولنا کیسا بولنا ہے؟ ایک بوجھ ہے کانوں پر، دل پر.
تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ الحیاء والعی شعبتان من الایمان. اور عی جو ہے وہ صرف دل کی عاجزی نہیں، صرف ویسے عاجزی نہیں، بلکہ کلام کی عاجزی بھی ہے، قلیل گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے. لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے. نماز لمبی پڑھاتے اور خطبہ مختصر یعنی پریکٹیکل زیادہ، باتیں کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے ان دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. علیین میں اندراج کا باعث یعنی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا نامہ اعمال کہاں ہوگا؟ علیین میں. لیکن کون ہے وہ خوش قسمت جن کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی سے کس کو حدیث سمجھ میں آگی بتائیے. دیکھا، یہ ہے سننے کا عالم. صرف چند ہاتھ کھڑے ہیں کیونکہ توجہ سے سنا ہی نہیں. جی آپ بتائیے. جی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں اگر کسی نے لغو گفتگو نہ کی تو وہ نمازیں اور وہ وقت کے جو اعمال ہیں وہ علیین میں لکھ لیے جائیں گے. یعنی وہ خوبصورت نامہ اعمال ہے کہ جس کو اتنے ہائی اسٹیٹس دیا جائے گا. کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ بولیں، آپ جو کچھ کریں وہ علیین میں درج ہو؟ دل چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا چھوڑنا ہوگا؟ لغو گفتگو، بیکار باتیں، فضول باتیں، صرف بولتے چلے جانا. یہ انسان کو علیین سے نیچے اتار دے گا. مجھے تو یہ حدیث پڑھ کے ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ہے کہ کیا واقعی میرے اعمال ورتھ ہیں کہ وہ علیین میں رکھے جائیں، یا وہ گھٹیا قسم کی باتیں ہیں کہ وہاں ان کی کوئی جگہ نہ ہو. قیمتی جگہوں پر کیا چیزیں رکھی جاتی ہیں؟ آپ اپنے گھر کی سیف میں کیا رکھتے ہیں؟ ہیرے جواہرات یا جوتے؟ آپ کہیں گے جوتے بھی بڑے کام کی چیز ہیں، کہیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، وہیں لے جا کے رکھتے ہیں. تو جن کی گفتگو، جن کی باتیں ہیرے جواہرات جیسی ہوں گی وہ علیین میں رکھی جائیں گی. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں لغو گفتگو سے پرہیز کرنا. خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اچھی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے. سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ نے فرمایا زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو. میں نے عرض کیا کس چیز سے بچوں؟ کرنے کا کام تو بتا دیا گیا، بچنا کس سے ہے؟ اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچو، یعنی اس کے غلط استعمال سے. کیونکہ انسان کی زبان یا انتہائی بابرکت چیز ہے یا انتہائی منحوس چیز ہے. صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یا اس سے خیر کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں گی، یا اس سے شر کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں میں فساد بھر دیں گی، عذاب بھر دیں گی. لوگوں کے درمیان تعلقات کس بنا پہ خراب ہوتے ہیں؟ لڑائیاں کس بنا پر ہوتی ہیں؟ اعمال کس بنا پہ برباد ہوتے ہیں؟ زبان کی بنا پر، زبان کے غلط استعمال کی بنا پر.
تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر اپنی زبان کو روک لے اور ایک نیگیٹو کمنٹ کرنے سے پرہیز کرے تو کوئی فساد ہی نہیں ہوگا. وہ گولا بارود تو آپ کے اپنے اندر بھرا ہوا ہے، چاہے تو اس کو باہر اگل دیں، چاہے تو بھرا رکھیں اندر، کنٹرول کریں. اور اگر آپ نے پھینکنے شروع کر دیے تو پھر جوابی کارروائی ہوگی. آپ کسی کو ذلیل کریں گے تو جوابی حملہ ہوگا آپ پر، اور جب آپ پر جوابی حملہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے، صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی. آخرت میں بھی. اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کو قید کرنا چاہیے تو زبان کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ شر یہیں سے پھیلتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے، پکڑ کے باہر کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا، خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں. فرمایا، جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باقی سارا جسم ادھر ہی موو کرتا ہے، اسی قسم کے ایکشن کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں، زیادہ غلطیاں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین امتیوں کی جو علامت بتائی وہ زبان کا غلط استعمال ہے، بے احتیاطی والی بات کرنا. صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے. کیا آیا حدیث میں؟ کیا کیا کریں گے؟ طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے ڈرنکس پیئیں گے، رنگ برنگے، نیلا پیلا، اور طرح طرح کے لباس پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے وقت نہیں سوچیں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہلک المتنطعون، قالها ثلاثا، 3 بار یہ فرمائی، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. بال کی کھال اتارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بال کی کھال اتارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے. یعنی بے مقصد گفتگو کرنا، ٹھیک ہے. اور کوئی کسی بات کا پیچھا نہ چھوڑنا، یعنی بے مقصد تحقیق، پیچھے پڑ جانا کسی چیز کے، بات ختم ہی نہ کرنا، دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ المتنطع وہ ہے جو ایسی بات کی کرید کرتا ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی بات کی کرید جس میں کوئی فائدہ نہیں. پھر زیادہ بولنا منافقت کی علامت ہے. فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں، یہ بھی حدیث ہے سنن الترمذی کی. یعنی بات کو اتنا بڑھا دینا، لوگوں کی تعریفیں کرتے چلے جانا، اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. بس مختصر انسان بات کرے، کسی کی اچھی کوالٹی ہے اس کو ذکر کر لے، کسی نے آپ پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرے، کسی کو خوشی ملی ہے اس کو دعا دے، لیکن مبالغہ آرائی سے پرہیز کرے. پھر اسی طرح سرسار وہ بھی ہوتا ہے جو شریعت کے ضابطوں قاعدوں سے باہر نکل کے بات کرتا ہے، جیسے غیبت وغیرہ کرنا، غیبت اور بے مقصد گفتگو کرنا. غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا. یعنی غیبت اس کے اندر ہو وہ عیب، لیکن اس کا ذکر اس کو پسند نہ ہو، اور بہتان تراشی یہ کہ ہے ہی نہیں عیب اور وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. کیا سرونٹس کی غیبت جائز ہے؟ ورکرز کی غیبت جائز ہے؟ نہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معیار ہمیں دیتے ہیں. معاذ بن جبل سے روایت ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، تم نے اس کی غیبت کی. غیبت کے اس معیار پر آپ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کس زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے ہم نے وہی بیان کیا ہے. فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے. کیا ہم ایسے تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ فلاں کو تو پہننا نہیں آتا، اس کو تو پکانا نہیں آتا، اس کو تو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا، اور یہ عیب اس میں ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی منع کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی جھوٹ کہہ رہی ہوں، میں تو بالکل سچی بات کر رہی ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ باتیں بھی لغو اور حرام تک میں شامل ہو جاتی ہیں. اس بات کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. کوئی تبصرہ یاد کیجئے جو آپ نے کسی کے بارے میں ایسا کیا ہو. مثلا آپ کا کک ہے، کھانا ٹھیک نہیں پکاتا آپ کے، جب تک میں اسے نہ بتاؤں وہ تو پکا ہی نہیں سکتا. اس کا تو حال ہی خراب ہے، کبھی نمک زیادہ کر دیتا، کبھی مرچ زیادہ کر دیتا، کبھی ایسا کرتا، کبھی ویسا. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جا کر اس کو بتائیں نمک زیادہ کر دو یا کم کر دو، مرچ زیادہ کر دو یا کم. آپس میں کھانے کی میز پر بیٹھ کر تبصرے کرنا، آپ اپنی ساری نیکیاں اس کو دیے چلے جا رہے ہیں. بیکار کے تبصرے، فضول کے تبصرے. اب یہ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کی، معاذ بن جبل کی جو روایت ہے کہ انہوں نے بس یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فلاں آدمی، اس کو تو جب تک سوار نہ کرائیں سوار نہیں ہوتا، جب تک کھلائیں نہ جب تک کھاتا نہیں، جب تک یعنی ہم کچھ بتائیں نا تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی بیکار آدمی، یعنی کما آدمی ہے. دوسرے لفظوں میں لوگوں کے تو کیا، خود اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے ہسبینڈ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے سسرال کے بارے میں ایسے تبصرے نہیں کرتے رہتے. میری نند ایسی ہے، میری بھابھی ایسی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے، میری اماں ایسی ہے، اور پھر ہر ایک کے سامنے کیے چلے جاتے ہیں. ایسی باتوں کو محفلوں کی زینت بنا دیتے ہیں. جہاں دو لوگ کٹھے ہوئے نہیں، بس تیسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا. یہ باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کر دے. کعب بن عجرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں سوال کیا. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں. آپ پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے. جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ. ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بے مقصد بات کی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی معمولی چیز کسی کو دینے سے انکار کیا ہو. تو اس میں کیا بات ہے؟ تمہیں کیا معلوم شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کی ہو. تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے بے مقصد باتیں کی ہوں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سرسرا جو ہے اور بے مقصد باتیں اور لغو باتیں اور فضول باتیں اور باتیں ہی باتیں، یہ انسان کے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ جنت کیسی جگہ ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں تم کوئی لغو بات نہیں سنو گے، کوئی ایسی بات نہیں سنو گے جو تمہارے کانوں پہ بھاری ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے منہ اور اپنے دل دماغ کے غلط استعمال سے بچے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق. اور پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. یعنی انسان کی باتیں ہی انسان کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی. اسی طرح سرسرا میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بغیر تحقیق کے باتیں آگے کرنا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. آج کل ایک بہت عام ٹرینڈ ہے، کہیں کسی نے کوئی میسج بھیج دیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، ویریفیکیشن نہیں کی، اٹھایا اور آگے فارورڈ کر دیا. جب پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، تو کہا مجھے کسی نے بھیجا تھا. کیا یہ کافی ہے؟
کوئی بات نیکی سمجھ کر، خیر سمجھ کر آگے بھیج دینا. کسی نے مجھے بھیجا تو اس لیے میں آگے بھیج رہا ہوں، مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں. تو اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات بالکل جھوٹی باتیں کسی سے منسوب کر کے بھیج دی جاتی ہیں. بعض اوقات جھوٹے الزامات یا غلط قسم کے فیکٹس ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی غلط باتیں آگے پہنچانا منع ہے. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے لے جانا جو ہے یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو ابھی تک آپ نے کیا سیکھا؟ فائدہ مند بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے. درست فرمایا. کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، مفید باتیں کی جائیں، لیکن وہ بھی ایک حد کے اندر. مفید باتیں بھی بہت زیادہ نہ ہوں کیونکہ پھر وہ اپنی وقت کھو دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھے کاموں میں خود کو مشغول کیا جائے. جی ہاں، شرعی حد سے نکلی ہوئی باتوں سے پرہیز کیا جائے، غیبت اور سنی سنائی باتوں سے. جی ہاں، کثرت کلام جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے.